أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ غفور رحیم وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم، اور نہیں ٹھہرایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اتارنے کو مگر تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب فرما دے ان کے ذریعے، وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہے مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر صرف اللہ کی جانب سے، العزیز الحکیم، جو کمال قدرت اور کمال حکمت کا مالک، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کاٹ دے ایک گروہ کو کافروں میں سے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، پس وہ پلٹیں ذلیل ہو کر، لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی، او یتوب علیہم، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توبہ قبول فرمائے، او یعذبہم، یا ان کو سزا دے، فإنہم ظالمون، کہ بے شک وہ ظالم ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء، جس سے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جس سے چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت ہی مہربان ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 سے 29 تک ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر فرمایا تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، ضرورت پڑے گی تو 3000 فرشتے اتریں گے، اور اگر کفار کی مدد کے لیے کوئی اور آئے گا تو پروردگار عالم مزید 5000 نازل فرما دیں گے اس کے لیے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے کتنے لشکر ہیں وہ وہی جانتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، فرشتوں کا اترنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فرشتے اتار دیے اور فرشتوں نے لڑنا تو تم آرام سے بیٹھ جا، نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں، لڑنا تم نے ہے، میدان میں رہنا ہے، ضرورت کے وقت فرشتوں نے ضرب بھی لگائی ہے، کفار کو مارا بھی ہے، لیکن اصل مقصد صرف اور صرف یہ ایک خوشخبری ہے، اور بہت بڑی ہمت انسان کو اس سے مل جاتی ہے کہ جی کوئی کہے جی فکر نہ کرنا جی آپ، بس اتنی بات بڑی ہوتی ہے۔ علاقے کا چودھری کہہ دے کہ جی بس اسی تاڑے نہ لے گئے، اس نے آ کے لڑنا،
کرنا سب کچھ آپ نہیں ہے، لیکن حوصلہ کری وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس کے ساتھ آپ کے دلوں کو مطمئن کرنا ہے۔ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم اتنے کمزور نہتے، سامنے یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے انسان کے دل میں یہ بات کہ نہیں پریشان نہیں ہونا، شیطان کے وسوسوں کو دور کرنا، دلوں کو مضبوط کرنا، ہاں ہمت دلانا، یہ ہے تو فرمایا ومن نصر، مدد تو اسی نہیں کرنی، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اور نصرت اسی کے پاس ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ جنگ یرموک میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، تو ابتدا میں کچھ تھوڑا سا بڑی لمبی تفصیل ہے، تو انہوں نے خط بھیجا کہ جی دشمن کی فوج بہت زیادہ ہے، سپر طاقت سے ٹکر تھی روم سے، تو دشمن بہت زیادہ ہے، لہذا ہماری مدد کی جائے، یعنی ہمیں مزید فوج بھیجی جائے۔ عمر فاروق، اللہ اکبر، کیا شان تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں آپ کو ایک بہت بڑے مدد کرنے والے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہوں، وہ وہی ہے جس نے غزوہ بدر میں مدد کی تھی، وہ وہی ہے جس نے تمام کفار کو شکست دی تھی۔ اور آگے ایک جملہ لکھا، فرمایا خبردار دوبارہ خط نہ ہے میرے پاس۔ حضرت عمر تھے، تم صرف یہی آس لگائے بیٹھو کہ کوئی آئے گا تو ہم لڑیں گے، ایک بار کی حملہ کرو۔ اور یہی ہوا کہ جب یہ خط آیا اور ان کی اللہ کی طرف رجوع کیا اور حملہ کیا، اس وقت سے جو روم کا وہ جو پاؤں اکھڑے، پھر دوبارہ پاؤں ان کے جم نہیں سکے۔ بہرحال تو فرمایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ جنگ کے دوران یہ مختلف نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں، اچانک اگر پتہ چلے کہ جی وہ فلاں ملک نے فلاں کی حمایت کر دی ہے، اب حمایت کرنے میں کیا، اس نے اپنی فوج بھیجی نہیں، صرف اتنا لفظ جو ہے اس سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ کہ فلاں ملک نے جی آپ کی حمایت کر دی ہے، بس اس سے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ جی وہ اس نے ہماری حمایت کر دی ہے۔ فرمایا کہ یہ فرشتوں کا نزول یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے دل کو مطمئن کرنا تھا کہ آپ اکیلے نہیں ہو، لیکن کیا ہے، لڑنا خود ہی ہے۔ قیامت تک کے لیے دلوں سے یہ بات نکال دی کہ نہیں جی ہم تو بس صرف نماز روزے والے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ والے تو ہیں، یہ کام فرشتے کریں گے، نہیں یہ فرشتے نہیں کہ تم نے خود کرنا، جب تم کرو گے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے، حوصلہ افزائی کے لیے فرشتے ہوں گے۔ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کفر کے ایک طرف کو، ایک گروہ کو، ایک حصے کو کاٹ دے، اور وہی وہ 70 کفار مردار ہوئے، بلکہ صرف کفار نہیں، ائمۃ الکفر، کفر کے بڑے بڑے لیڈر مشرکین مکہ، وہ وہاں پر سارے کے سارے مردار ہو گئے، او یکبتہم فینقلبوا، یا وہ ذلیل ہو گئے۔ 70 کے قریب ان میں سے قیدی بھی ہو گئے۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ٹوٹل 14 آدمی شہید ہوئے، اللہ اکبر، کہاں 70 اور کہاں 14، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہیں، 8 انصار اور 6 یہ مہاجرین تھے، باقی کسی کو زخم وغیرہ آئے ہوں گے، لیکن شہید یہ صرف 14 صحابہ کرام ہے۔ بہرحال فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔ اب پھر روئے سخن غزوہ احد کے واقعے کی طرف ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں زخمی ہو گئے، تو فرمایا کیف یفلح قوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس کے پیغمبر کا خون گر رہا ہو۔ اللہ، رسول اللہ مبارک بار بار نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، فرمایا اگر یہ خون زمین پر گر گیا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے۔ یہ بھی رسول اللہ مبارک کی کیا تھی، رحمت کی وہ شان تھی کہ کہیں اس کی وجہ سے ان پر عذاب نہ آ جائے۔ تو رسول اللہ مبارک چونکہ یہ الفاظ فرمائے، پروردگار عالم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا نہ دے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔
کیوں؟ ان میں آگے خالد بن ولید جیسے جرنیل پیدا ہوں گے، ان میں آگے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ پیدا ہوں گے، ان میں بڑے بڑے لوگ آگے ایمان لائیں گے، ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیے گا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم۔ اور ساتھ ہی اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو اس معاملے میں اختیار نہیں ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ ہاں، صرف اللہ کے پاس۔ اختیاری کلی صرف کس کے پاس ہے؟ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ فرمایا ہاں ان کے لیے دعا فرماتے رہیے، کیوں؟ ان میں بڑے بڑے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے کائنات کا جو کچھ بھی ہے۔ کائنات کا خالق بھی کون ہے؟ مالک بھی کون ہے؟ عبادت بھی کس کی کرنی چاہیے؟ صرف اسی کی کرنی چاہیے۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے معاف فرما دے، اس کی بخشش فرما دے، ویعذب من یشاء، اور جس کے ساتھ وہ عدل کرے، انصاف کرے تو سزا دے دے۔ بخشتا ہے فضل سے، یہ ذہن میں رکھنا، اس کی بخشش اس کے فضل سے ہے۔ ہاں ہاں، اور اگر عدل کرے پھر کسی کی خیر نہیں ہے۔ ہاں ہاں، عدل سے بچ نہیں سکتا کوئی، بس اس سے کیا کرے؟ اس کا فضل ہی مانگے کہ پروردگار تو کرم کر دے بس۔ باقی تو معاملات ہم بڑے دور دور تک بھول جاتے ہیں، صرف ہم اگر صبح سے لے کر شام تک کا اپنا محاسبہ کریں تو کوئی معاملہ ہے۔ اس لیے یغفر لمن یشاء، جسے چاہے وہ معاف فرما دے، پوچھے ہی نہ، چلو میرے بندے میں اتنے تجھ سے درگزر کرتا ہوں، یہ بھی درگزر کرتا ہوں۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے، یہ اسی کے بندے ہیں، اسی کی مرضی ہے۔ اسی لیے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے اللہ اکبر، رسول اللہ مبارک ساری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ قیامت کے دن بڑے عجیب وہ نقشہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بال ہیں بالوں کے نیچے سے اللہ کے ڈر خوف سے خون نکلنا شروع ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے تو تھوڑی سی ہمت جب کریں گے تو فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ پروردگار اگر میں نے کہا تو جانتا ہے، اور میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرے؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ اور اگلا بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا ان تعذبہم فانہم عبادک، پروردگار اگر ان کو تو سزا دے تو تیرے ہی بندے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دے، عذاب دے تو میرا کیا بگڑے گا؟ بندے کس کے؟ تیرے ہی بندے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، اور اگر تو بخشے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تیرا کیا جاتا ہے پروردگار؟ یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، رسول اللہ مبارک ساری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اس کی شان ہے کہ وہ بخشتے، اور اگر وہ سزا دے تو اس سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت ہی مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سود کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد پھر آگے غزوہ احد کا ذکر چلے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ یا رب العالمین، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم یا مقلب القلوب اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک
اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمته.